बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात होगी उस अहम दौरे की जिसका जिक्र कल से आप पाकिस्तानी मीडिया पर देख रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पर बल्कि इंटरनेशनली भी इस दौरे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई, कवरेज इसको भरपूर अंदाज में मिली, और वो दौरा है सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का। अब इसके जो एलामिया भी अभी थोड़ी देर पहले सामने आया है कि जिस अंदाज में मुलाकातें हुई हैं और जो MOUs पर दस्तखत हुए हैं, जो मुआहदे किए गए हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमायाकारी के 20 अरब डॉलर्स यानी कि तकरीबन 28 खरब रुपए जो हैं, इतनी मालियत के 7 मुआहदे और MOUs पर यानी मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। इनके अंदर मुतबादिल तवानाई, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल प्लांट, मादनी वसाइल, खेल, बिजली की पैदावार और स्टैंडर्डाइजेशन के शोबों में सरमायाकारी होगी। कल हमने देखा कि PM हाउस में जिस अंदाज में इशाया दिया गया सऊदी वली अहद के लिए, वहाँ पर इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब अपनी तकरीर मुकम्मल करते हैं, क्राउन प्रिंस बात करते हैं और उसके बाद फिर उन्हें एक चीज़ याद आती है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, जिस पर बहुत ज़्यादा उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है, और वो उन्होंने बात की जिस अंदाज में पाकिस्तानी जो वहाँ सऊदी जेलों के अंदर कैद हैं उनके हवाले से उन्होंने क्या कहा, फिर इमिग्रेशन मसाइल के हवाले से उनसे दरख्वास्त की। आज सुबह उठते ही अच्छी खबर ये मिली पाकिस्तानियों को, जो वज़ीर आज़म साहब ने तकरीबन 3000 जो प्रिजनर्स हैं सऊदी जेलों के अंदर, उनका जिक्र किया कि 2107 को रिलीज़ करने के ऑर्डर्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। अब एक तरफ तो ये भी कहा गया क्राउन प्रिंस की तरफ से कि आप मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर ही समझें, इस पर कहा भी लगा, एक गुडविल जो है वो यकीनी तौर पे जनरेट हुई। लेकिन देखना यह है कि यहाँ पर MOUs या जो मुफाहमत की यादाश्तें हैं, मुआहदे हैं जिन पर दस्तखत किए गए हैं, माजी में भी है पाकिस्तान का प्रॉब्लम रहा है कि वो फॉलो अप में शायद हमें इतने अच्छे नहीं हैं, या इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है, एग्जीक्यूशन की ये बात आती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी कसर रह जाती है, कमी रह जाती है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ लीडरशिप टू पार्टनर विद। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने ये बात की। अब देखना यह है कि जिसको एक नए अहद का आगाज़ करार दिया जा रहा है, एक नए दौर का आगाज़ करार दिया जा रहा है, उसमें क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को करनी है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ एनालिस्ट विद मी टुडे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज़मीर अकरम साहब मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें थोड़ी देर में आबिद हसन साहब भी ज्वाइन करेंगे, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं एंड फॉर्मर एडवाइज़र टू द वर्ल्ड बैंक, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे। हमें लाहौर में ज्वाइन कर रहे हैं शमशाद अहमद खान साहब, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आप भी रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर एंड फॉर्मर गवर्नर सिंध। जनरल साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शमशाद साहब, आई स्टार्ट विद यू सर। इस दौरे में जिसको ऑब्वियसली बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब का एयरपोर्ट जाना, खुद ड्राइव करके वापस लाना, जिस अंदाज में इशाया हुआ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, फिर ड्राइव करके वापस उनको एयरपोर्ट छोड़कर भी आए। इस दौरे के अंदर आपके लिए टेक अवे क्या था? सादिया, मैं समझता हूँ कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा अभी ख़त्म हुआ है, ये बुनियादी तौर पर एक कर्टन रेजर था, न सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में जो नया बाब शुरू हो रहा है उस पर, बल्कि उस तब्दीली पर भी, बुनियादी तब्दीली जो मुल्क में बर्पा हो रही है नई क़यादत के हवाले से। क्योंकि अक्सर ये आपके लोग ही मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि गुज़श्ता 6-7 माह से माइक लेकर सड़कों पर लोगों के मुंह में ठोंस ठोंस कर माइक, उनसे लोगों से पूछते हैं तुम्हें तब्दीली नज़र आ रही है? तो जिन लोगों को तब्दीली नज़र नहीं आ रही थी, मासवाए इसके कि अगर उनके जहनों में ये था कि तब्दीली का मतलब दूध और शहद की नहरें हैं, तो बदकिस्मती उनकी है, हमारी नहीं, कौम की नहीं। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि इस दौरे की वजह से दुनिया को तो खैर खुद पता चल गया, वरना देखिए ना, इन 6 महीनों में नई क़यादत के लिए जिस तरह से पजीराई दुनिया में मिल रही है वो हमारी तारीख में कभी नहीं मिली है। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद चलकर इस्लामाबाद आके मुबारकबाद देने आया, और हर जो इम्पोर्टेंट मुल्क है हमारे खित्ते में, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ मुबारकबाद देने आए।
اور پھر عمران خان جب چائنا، سعودی عرب، امارات اور دوسرے ممالک جو جن ملکوں کے دورے کیے ہیں وہاں پر جو ان کو عزت ملی ہے تو وہ عزت عمران خان کی نہیں ہے سعدیہ، وہ عزت پاکستان کی اور پاکستان کی قوم کی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جب سے یہ تبدیلی آئی ہے اور جن سے اقتدار چھن گیا ہے بدقسمتی سے، تو وہ جو شور و غوغا پڑ رہا ہے مایوسی کا، مایوس لوگوں کی جو فرسٹریشن کا، اس میں ہمارے عوام بھی شامل ہے، میڈیا بھی شامل ہے، ہمارے عوام بھی شامل ہے اس مایوسی کو مزید گھناؤنا بنانے کے لیے۔ میرا خیال میں اس دورے کے بعد سب کو عقل کے ہوش ناخن کرنے پڑیں گے اور اس کو ریئلسٹک اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک عقل کے ساتھ دیکھیں کہ صرف سعودی عرب اور پاکستان کا دورہ ہی پاکستان کے مستقبل کا ضامن نہیں ہے، ہمیں 190 ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھنے ہیں اور یہ ہوں گے۔ اب جبکہ ہماری قیادت میں تبدیلی آئی ہے تو اس وجہ سے دنیا میں اب پاکستان کے لیے ایک نیا انتھوزیازم پیش ہوا ہے، ایک نیا جذبہ پیش ہوا ہے۔ پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ پاکستان کی بجائے پرسنالٹیز کے ساتھ تعلقات بنائے جاتے تھے، باہر جاتے تھے تو پرسنالٹیز کے سامنے ماتھے رگڑے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ پھر جتنی بھی کوئی فیورز لینی ہوتی تھی وہ ذات کے لیے ہوتی تھی، پاکستان کے لیے نہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ تبدیلی ہے ہمارے لیے دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ جو لوگ جن کو تبدیلی پاکستان میں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ تبدیلی جس طرح میں نے پہلے کہا سعدیہ کہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہیں گی، تبدیلی ہے ذہنیت کی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ذہنوں میں ایک خود ٹوٹلی اگری ود یو، بٹ ایسے میں وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں ناقدین ہی رہتے ہیں، وہ انہیں کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیز نکالنی ہوتی ہے۔ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تو پھر کب آئے گی؟ میں اسی نقطے کو ضمیر اکرم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ تبدیلی والا ایسپیکٹ اینڈ پلس کراؤن پرنس کا یہ کہنا خود سے کہ we have been waiting for that kind of leadership to partner with vis-a-vis عمران خان صاحب، جو انہوں نے بات کی ہے ان کی طرف دیکھتے ہوئے، اشارہ کرتے ہوئے۔ How do you see this کہ واقعی عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے وہ ماضی کی چیزیں بھی، معاہدے بھی ہو جاتے تھے، ہم دیکھتے تھے سگنیچر بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے تھے، کبھی وہ پائپ لائن میں رہ جاتی تھی، چیزیں پوری نہیں ہوتی تھیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ واقعی امید ہے کہ چیزیں منطقی انجام تک پہنچیں گی؟ جی میرا خیال ہے کہ ضرور چیزیں بدلی ہیں فار دا بیٹر۔ میرے لحاظ سے ایک کوالٹیٹیو چینج آیا ہے ریلیشن شپ میں۔ اس سے پہلے ہماری ایک ریلیشن شپ جو تھی سعودی عربیہ کے ساتھ، وہ ایز بٹوین اے کلائنٹ اینڈ ماسٹر قسم کی آپ کہہ دیں، وہ ہمیں قرضے دیتے تھے، ہم وہ قرضے صحیح طرح یا غلط طرح ان کو استعمال بھی کرتے تھے، لیکن کوئی ریئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تھی۔ اس بار جو ہے یہ قرضے نہیں ہیں، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ بالکل صحیح، وہ ایک بہت بڑا فرق ہے اور اس سے پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور پھر جیسے میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس کے ملٹیپلائر افیکٹس ہوں گے، جو انڈسٹری لگے گی اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اس سے بھی اکنامک امپرومنٹ ہوگی ملک میں۔ تو ایک یہ بہت بڑا فرق ہے۔ دوسرا فرق جو ہے نا وہ یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا انڈیویجول از ویری امپورٹنٹ، بیکاز اس سے پہلے جو ریلیشن شپ تھی وہ پرسنل بیسس کے اوپر چلتی تھی۔ اس بار یہ نہ صرف سعودی عربیہ پر دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی ہماری جو نئی حکومت ہے اور جو ہماری نئی لیڈرشپ ہے خاص طور پہ عمران خان، اس کو وہ اس ایسی نظروں سے دیکھیں کہ یہ آنیسٹ گورنمنٹ ہے۔ جنرل صاحب آپ کی طرف آپ کو کیا تبدیلی نظر آئی؟ اب سعودی ولی عہد اوبیسلی نائب وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع بھی ہیں، پھر بڑی اہم میٹنگ ان کی آرمی چیف کے ساتھ بھی ہوئی، پہلے بھی ہم نے سعودی عربیہ دیکھا، آرمی چیف گئے، ملاقات ہوئی، اور ولی عہد کا منصب جب سے ان کے پاس آیا اس کے بعد سے ان کا یہ پہلا دورہ تھا پاکستان کا۔ آپ کو کل سے لے کے آج تک ان کے ایئرپورٹ پر اترنے سے لے کر واپس جانے تک کیا تبدیلی نظر آئی؟ جو میٹنگز ہوئیں، جو تقاریر ہوئیں، جو باتیں ہوئیں، جو ایم او یوز پر دستخط ہوئے، جو اعلانات کیے گئے، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ آئی تھنک بہت اچھے طریقے سے یہ پوری وزٹ ہوئی ہے اور بہت اسموتھ طریقے سے ہوئی ہے۔
जिस तरह उनको रिसीव किया गया और जिस तरह प्रोग्राम बना, बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया था। बॉडी लैंग्वेज दोनों लीडर्स की बहुत रिलैक्स थी, लगता था कि इन्होंने पर्सनल रैपोर अपना जो है वो इस्टेब्लिश किया हुआ है, दोनों लीडर्स को एक दूसरे पर एतमाद है और वो मुस्तकबिल को अच्छी नज़र से देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान को मुश्किलों से बेल आउट करने का, सऊदी अरब हमेशा करता रहा है और स्पेशली जब 98 के बाद न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सैंक्शन लग गई थी उस वक्त भी किया। अब भी जो पहले विज़िट थी इमरान खान साहब की टू रियाद, तो उन्होंने हमको 6 बिलियन का एक पैकेज दिया ताकि हमारी इमीडिएट नीड्स जो है फॉरेन एक्सचेंज की और ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट वो उन्होंने किया। अब जो बात है ये, इसमें एक सऊदी लीडरशिप की थिंकिंग में भी एक चेंज आ रही है। वो खाली तेल की दौलत से जो है अपने रेवेन्यू नहीं इकट्ठे करना चाहते, वो उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। एंड सऊदी जो है बहुत वाइज बिजनेसमैन हैं और उनकी तकरीर जो थी, अगर आपने उसको हमने सबने गौर से सुना, उसने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त 5 और 5.5 इसकी जीडीपी ग्रोथ है और लेकिन ये पाकिस्तान बहुत ऊंचा जा सकता है जी। और साथ ही उन्होंने कहा कि इनके एक पड़ोसी चाइना है जो 2030 में दुनिया की मेजर इकोनॉमिक पावर बन जाएगा, ओवरटेकिंग अमेरिका। और साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आपका साथ बॉर्डर मिलता है जो कि वो भी बहुत बड़ी एक मईशत बनने जा रहा है और पाकिस्तान भी उनके ख्याल से 20 बड़ी मईशतों में उसका शुमार होगा। तो यहाँ जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उस पर टू वे फ़ायदा है और पाकिस्तान को बेइंतहा फ़ायदा पहुँचेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से और सऊदी अरब को भी फ़ायदा पहुँचेगा। उनके लिए बहुत राहें खुल जाएंगी चाइना को ऑयल सप्लाईज देने के लिए, इंडिया को देने के लिए और मुल्कों को देने के लिए। दूसरा ये है कि ये बहुत सारे फील्ड्स में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, दिस इज़ ओनली द बिगिनिंग और अभी इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे फर्स्ट फेज इस इन्वेस्टमेंट को। और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता है जो एवरेज आ रही थी वो $1 बिलियन और अराउंड वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती थी, लेकिन एक सी पैक और एक अब ये सऊदी ने बिल्कुल लैंडस्केप को चेंज कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दुनिया के दूसरे ममालिक भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएंगे कि पाकिस्तान टूरिज़्म का, इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का एक लिंकेज का टू सेंट्रल एशिया एंड टू ऑल कंट्रीज अराउंड बनने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी हमको उम्मीद रखनी चाहिए कि और लोग हमें पाकिस्तान में आएंगे और जो है उम्मीद रखनी चाहिए कि मजीद सूदमंद जो है ये दौरा साबित होगा। मैं आबिद हसन साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। जिस तरह बात हुई कि $20 अरब की पहली सरमायाकारी यानी पहला मरहला और उन्होंने खुद कहा कि इसको मजीद एक्सपेंड भी करेंगे फ्यूचर में, उसके भी चांसेस हैं। जब से ये हुकूमत आई हमें बताया गया कि जी हम तो दोस्त ममालिक के पास जा रहे हैं, IMF के पास जो वो लास्ट ऑप्शन होगा, लास्ट रिजॉर्ट होगा हमारे लिए, ताकि कम से कम हार्श कंडीशंस जो हैं वो पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम पर लागू हों। ये सरमायाकारी का आ जाना IMF के पास जाने से पहले उसका भी आप कुछ असर देखते हैं कि उन कंडीशंस पे होगा जो IMF की तरफ से जिनका इतलाक हम पर किया जा सकता था? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, मेरे साथ ज़मीर बैठे हुए इज़ रियली आउटस्टैंडिंग फॉरेन सर्विस ऑफिसर, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सो आई वोंट कमेंट, आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज़। बात यह है कि हमारे इन आर हिस्ट्री ऑफ 56 ईयर्स मतलब ये फेजेस आए हैं। अयूब खान के फेज़ आया, फिर ज़िया-उल-हक में अमेरिकन आए, फिर मुशर्रफ के ज़माने में, फिर पिछले हुकूमत में चाइनीज़ आए। आई मीन चाइनीज़ हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड 25 बिलियन ऑन द ग्राउंड। ठीक है ना? आई मीन सो ये विज़िट इज़ वेरी गुड। आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है कि इट्स अ गुड बिगिनिंग, बट maybe as an economist, you know, you don't sound too optimistic. नहीं, देखें, I'll tell you what, all investment is good, some is better. दूसरा, investment priorities जो हैं must be kind of be in our best national interest. ठीक है ना? Just to give you an example, पिछले बार चाइनीज़ आए, $25 बिलियन उन्होंने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है ना? बट हमारी इकोनॉमी क्रैश कर गई। जब वो आ रहे थे गेम चेंजर, हर बंदा कहते हैं जी गेम चेंजर के, वो अभी इन्वेस्टमेंट ख़त्म नहीं हुई और इकोनॉमी क्रैश कर गई। ठीक है ना?
बिकॉज उनकी वजह से नहीं की, एक तो ये अच्छा, उसके then जो where does लॉन्ग the problem lie? टर्म कि इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि हो भी देखो ना, जाती है, प्रॉब्लम investment कहाँ लाएगा? हमें चाइना से कहना चाहिए था कि जी हमें फॉसिल बेस्ड पावर प्लांट नहीं चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज अब नाउ वी आर स्टक विद फॉसिल बेस्ड इंपोर्टेड फ्यूल पावर प्लांट्स एट अ हाई कॉस्ट। हमारी पहली कंपेटिटिवनेस बड़ी ग्लोबली पुअर है, तो ये तो और हम पे एक इशू आ जाएगा। बट चलें, अब हो गए हैं। आई मीन वी नथिंग, फॉर एग्जांपल हमें चाइना से कहना चाहिए था कि जी हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी इस मुल्क के 2 मेजर इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं, हम टैक्स नहीं इकट्ठा कर रहे, उस पे दुनिया में बाहर से कोई नहीं कुछ कर सकता। दूसरा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं गिरती जा रही हैं, वहाँ पे चाइना से हमें कहना चाहिए था कि जी आप $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, आप वॉलमार्ट को $100 बिलियन भेजते हैं, तो कुछ 40 फैक्ट्रियां यहाँ भी लगा दें ताकि हम उस सप्लाई चेन में। इन दिस केस सऊदी अरेबिया के मामले में आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी या इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तो ड्यू टू आवर इंटरनल इश्यूज हम कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे? लेट्स बी वेरी क्लियर, ये कह रहे हैं ना जी हमने पहले बड़ी हमने सऊदी की रिलेशनशिप, अभी एक और चैनल पे कोई कह रहा था कि जी हमें वो अल रफीक कहते हैं, अल सदीक नहीं कहते, आई डोंट नो व्हाट इट मींस। पॉइंट इज कि हमने जाके बेग किया उनको, हमने बेग किया कि जी पैसे दे दें वरना हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। हमने कोई कमर्शियल बोरोइंग या प्रोफेशनल बोरोइंग नहीं की। व्हेन यू से कि जी यूएई ने पैसे दे दिए, इट वाज बेगिंग, ठीक है ना। सो बट एनीवे इट वाज गुड ऑफ देम, उन्होंने $3 बिलियन दिए जो अभी ख़त्म भी हो गए हैं। सो बट ऑल आई एम सेइंग इज कि इट्स वेरी गुड वहाँ है, बट इसका इमीडिएट इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। वाई? जो आप इफ यू लुक एट द स्ट्रीम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो मैं देख रहा था किसी ने भेजी, मैं इमीडिएट होगा। ये हमारे 2 प्लांट्स हैं। सर मैं आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन हमारे 2 RLNG प्लांट्स हैं जो पिछली गवर्नमेंट ने मतलब बजट से बनाए, कोई $2.5-3-4 बिलियन के। वो गवर्नमेंट वांट्स टू प्राइवेटाइज, उसमें सऊदियों ने इंटरेस्ट शो किया। अगर वो प्राइवेटाइज हो जाते हैं, सऊदी इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, तो इमीडिएटली हमें वो $3-4 बिलियन मिल जाएगा, विच विल बी हेल्पफुल टू अस। उसके अलावा सऊदियों ने कहा कि जी हम सोलर में करेंगे। दीज थिंग्स टेक टाइम, 3-4-5 years, ऐसे नहीं होता। इसका आप अब यू कम बैक टू द रिफाइनरी, ठीक है ना। रिफाइनरी इज नॉट आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी। उस $10 बिलियन में इट विल डू वेरी मिनिमल। अच्छा 10 है, और वो लगेंगे जिस स्केल की अखबारों में आ रहा है वो 7 से 10 साल लगेंगे। ये ऐसी बात नहीं है कि आपने जाके टमाटर लिए और रिफाइनरी बन गए, ठीक है ना। बट यू थिंग विच वरीज मी इज यस्टरडेज इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड आई एम सरप्राइज के ज़मीर ने और शमशाद साहब ने द फॉरेन मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे ना, उसमें आपने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का व्यू सुन लिया था ईरान पे, ठीक है ना। दैट वाज द मोस्ट आई थिंक इनअप्रोप्रिएट थिंग। आप एक मुल्क में आके तीसरे मुल्क पे बात कर रहे हैं, बट दैट मैसेज वाज फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर ईरान। कि देखें हम जो इतना कुछ कर रहे हैं। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। If you allow, I have to go for a short break. But all I'm saying is, why would he do that in Pakistan soil? चलिए मैं इस पे शमशाद साहब का भी और बाकी मेहमानों का भी नुक्ता जानूंगी। और ये जो आबिद हसन साहब ने ये जो किसी टीवी चैनल पे एक बात का हवाला देते हुए अल रफीक और अल सदीक, ये फर्क मैं शमशाद साहब से पूछूंगी कि जी ये क्या फर्क है। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शमशाद साहब, पहले तो ऑन अ लाइटर नोट, ये अल सदीक और अल रफीक का फ़र्क आप बेहतर बता पाएंगे, सफारती आदाब से आप बहुत वाकिफ़ भी हैं। और दूसरा ये जो आबिद हसन साहब ने बात की है कि जिस तरीके से हमारी सरजमीन पे वो कहते हैं कि ईरान की बात हुई है, सो यू थिंक कि ये थोड़ा ज़्यादा मुहतात सफारतकारी अब का तकाजा करेगा पाकिस्तान से, कि वो एक बैलेंसिंग एक्ट के लिए भी हमें जाना पड़ेगा? हाउ डू यू सी दिस? पहले तो मैं दूसरे पॉइंट पर बात करूंगा ईरान के हवाले से। हाँ, ज़रूर सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है, और वो बुनियादी तौर पर इस वजह से कि वो एक डिप्लोमेट नहीं है।
سفارتکار نہیں ہے جو ان کا فارن منسٹر ہے، اور ہے بھی تو بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل ان کے اپنے تعلقات ایسے ہیں ایموشنل سطح پر کہ وہ جہاں بھی جائیں گے تو وہ ایران کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن ایران کو اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہماری پالیسی ہمیشہ یکساں رہی ہے، کبھی اس میں تبدیلی نہیں آئی. یہ مکمل کانسٹنٹ رہا ہے کہ ہم نے ایک ملک کے ساتھ تعلقات کو اپنے کو اگر ڈیولپ کیا ہے تو کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کی کاسٹ پر نہیں کیا. تو اس میں یہ کانسٹنٹ ہے ہماری پالیسی کا، اس پہ کسی کو خواہ اخباروں کی خبروں کی بنیاد پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ وضاحت کرنی چاہوں گا. یہ مجھے امید ہے I'm sure کہ فارن آفس کی طرف سے اس بارے میں وضاحت آ جائے گی. کسی کو فکر کی ضرورت نہیں، ایرانی ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں، بلکہ ہمارے جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں کسی حد تک ایرانی مفادات کی تحفظ بھی شامل ہے. وہ یعنی یہ جو اسلامی الائنس بنا ہوا ہے، ملٹری الائنس، اس کے حوالے سے بھی ہم سعودی عرب کے ساتھ ڈیلز کرنے یا سعودی عرب کے ساتھ مل کر جو ہم کچھ کر رہے ہیں تو وہاں ایران کے مفادات کا تحفظ بھی ہم کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. اب ہمارا چیلنج دیکھیے 20 ارب ملین تو ایک بات آ گئی نا کہ انویسٹ کر رہے ہیں. صرف فرق یہ ہے پہلے شہزادے ہر سال آتے تھے گلف ریاستوں کے پاکستان، ہر سال شکار کھیلنے آتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے 20 ملین پاکستان میں 20 لاکھ ڈالر بھی انویسٹ کرنے کا نہیں سوچا، کیونکہ ہمارے ہاں ان کو ہینڈل نہیں ٹھیک کیا جاتا. اور وہ جو آتے تھے شہزادے وہ بنیادی طور پر ہمارے حکمران ان کو ذاتی سطح پر تحفے تحائف دے کے چلے جاتے تھے اور پاکستان کا نام کبھی نہیں آتا تھا. اب پہلی مرتبہ ہے، یہ نوٹ کرنا چاہیے ہمارے عوام کو، ہماری قوم کو، کہ خدا کے لیے اب آپ اس کوزے سے باہر آئیں، تاریکی سے باہر آئیں جس طرح ذہن آپ کے بند کر دیے گئے تھے کہ آپ یعنی اتنا بھی نہیں دیکھ سکتے کہ کون ملک کے ساتھ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بدبیانتی کر رہا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں ہم نے خود ہی شاید اپنے آپ کو اس قدر گرایا ہوا تھا، یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خود کالک ملی بھی تھی، اور لیڈرشپ سے بہت فرق پڑتا ہے. جی جی. لیکن اب وہ فرق شروع ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان کی عزت بھی ہونے لگی ہے. جی جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عزت بھی ہونے لگی ہے، وہ فرق نظر آ رہا ہے. جنرل صاحب اب جس طریقے سے ایک اور یہ ابھی ہم بات کریں کہ فرسٹ فیز میں چلیں وہ 20 ارب ڈالرز کی بات کر رہے ہیں، پھر مزید انہوں نے کہا کہ اس کو آگے بھی بڑھائیں گے، انہانس بھی کریں گے. اب انہی کراؤن پرنس کا انڈیا کا دورہ بھی ہے. آلریڈی ایک بار پھر سے وہ جنگی جنون بھی بھارت کا ہم دیکھ رہے ہیں پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد سے. ظاہر ہے جب اگر سعودی عربیہ اس خطے میں، نہ صرف پاکستان میں، بھارت میں، پورے خطے کی بات کریں کہ اگر اتنی بھاری اتنی خطیر رقم انویسٹ کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس خطے کے اندر تناؤ ہو، کیونکہ وہ اس کو سوٹ نہیں کرتا، اس کی انویسٹمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا. تو پاکستان کے بعد بھارت کا یہ جو دورہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اس دورے سے اس حالیہ تناؤ کی جو کیفیت ہے اس میں بھی کوئی کمی آ سکتی ہے؟ دیکھیے اس وقت جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ٹینشن ہے، اور جو مودی صاحب کے آنے کے بعد سے وہ ایک لیول پر چل رہی ہے، کسی صورت نیچے نہیں آ رہی ہے، کوئی ڈائلاگ کی بات نہیں ہو رہی ہے اور کوئی انیشیٹو نہیں لیا جا رہا ہے. حالانکہ عمران خان صاحب نے حلف اٹھانے کے بعد ان کو پیشکش کی کہ آئیے بیٹھیے اپنے مسائل حل کرنے کا کوئی راہ نکالیں، لیکن وہاں سے خاطر خواہ جواب اس کا نہیں آیا. اور کرتارپورہ پر ایک پاکستان نے انیشیٹو لیا اور اس میں ہندوستان میں اس کی بہت پذیرائی ہوئی، اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تعلقات بہتر بنانے میں. لیکن میرے خیال میں مودی صاحب اور ان کی پارٹی نے ایک سبق سیکھا ہوا ہے کہ اگر مسلمانوں کو مارو گے اور ان کو گھر جلاؤ گے اور پاکستان کو دھمکیاں دو گے تو بی جے پی کو پھر بہت ووٹ پڑ جائیں گے. حالانکہ پچھلے جو رزلٹ آئے ہیں اس میں تو ان کا اتنا اچھا پرفارمنس نہیں رہا. اب انہیں پلوامہ کا یہ کھڑا کیا ہے شوشہ، جب بھی کوئی بات چیت کی ہوتی ہے کوئی شوشہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک ان نیچرل سچویشن ہے، اور دو پڑوسی ایک اتنی ہائٹ کے اوپر ٹینشن کہ ہر وقت وہاں پر ایل او سی پر کبھی فائرنگ ہو جائے، کبھی دھمکیاں ہوں، یہ ان نیچرل ہے. یہ بہرحال اس کو نارملائز کرنا ہوگا.
اور اس پہ دنیا والے سمجھاتے بھی رہتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشن نے بھی کہا ہے کشمیر میں آپ معاملات کو ٹھنڈا کریں, اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات چیت کرنے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو بھی تیار ہیں, اور بھی لوگ کہتے رہتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے اب ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ چائنا اور ہندوستان کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں, لیکن بہرحال وہ $100 بلین کی ٹریڈ کر رہے ہیں. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیے ہندوستان کے ساتھ. یہی ان کا ہڈن میسج تھا, اور یہی چائنیز پریزیڈنٹ کا میسج ہوتا ہے کہ اپنے پرابلمز اپنی جگہ ہے, جو وقت پہ آپ سالو کیجیے گا, لیکن حالات کو نارملائز کرو. لیکن ظاہر تالی تو یہ جو ہے ان کی طرف سے کوئی گرم جوشی دکھائی جائے گی تو پھر بات چیت آگے چلے گی, لیکن میرے خیال سے ضرور ان کو وہ کچھ نہ کچھ اس معاملے میں ایڈوائز کریں گے. دو باتیں میں اور کہنا چاہتا ہوں. ہمارا جس وقت امریکہ کے کیمپ میں تھے ہم, اور موسٹ الائی تھے ان کے ویسٹرن سیٹوں سینٹوں میں, اس کے بعد ہمارے چائنا سے تعلقات قائم ہوئے. ظاہر ہے امریکہ چائنا کو ریکگنائز بھی نہیں کرتا تھا, ان کے بہت خلاف تھا, لیکن ہم نے وہ دوستی جو ہے قائم کی اور نبھائی. اور ان دو جو طاقتیں اپنے آپ کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھتی تھیں, ہم نے دونوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے, اور بہرحال بعد میں یہی تعلقات چائنا کے ساتھ ہمارے جو تھے کام آئے امریکہ کے, کہ انہوں نے کسنجر صاحب کو جو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ جا کر مذاکرات کریں, اور وہ راستہ چائنیز کے لیے کھلا. تو جس طرح شمشاد صاحب نے کہا, میں ان سے متفق ہوں کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت برادرانہ ہیں, اور ہمیشہ ہم نے ان کے ساتھ انصاف کی بنیاد پہ کام کیا ہے. لیکن بہرحال اس علاقے میں کچھ ٹیررسٹ گروپس ہیں جن کو دنیا کے لوگ استعمال کرتے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے. لیکن میں ہمیں ایک کانفیڈنس موجود ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے ایران کا نقصان نہیں چاہتا. تو میرے خیال میں سعودی عرب کو بھی ہم یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ ہمارے نیبر ہے, اور ہمیں ان کے ساتھ بہرحال نیبر کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھنا ہوتا ہے. ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, تعلقات اچھے رکھنے. صحیح سر, گاٹ یور پوائنٹ. چائنا کو چاہیے تھا کہ 40 انڈسٹری جی فرمائیے, مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے سر, کوئکلی. جی ایک آخری بات میں کہنا چاہتا تھا, یہ جو چائنا کی بات کی تھی کہ یہ کیا فائدہ ہوا اس انویسٹمنٹ کا. دیکھیں چائنا نے یہ کہا کہ آپ کے پاس بجلی ہے ہی نہیں, نہ گھروں میں ہے نہ انڈسٹری میں ہے, کیا ایکسپورٹ کرو گے, کیا بناؤ گے. تو سب سے پہلے بجلی کا مسئلہ حل کیا. اب ہمارے انڈیجنس کول ہے تھر کا, انشاءاللہ اگلے مہینے میں وہ 330 میگا واٹ کا پہلا پاور پلانٹ ول فائر. اور تمام دنیا ابھی تک کول پر چل رہی ہے, اور ہمارے کاربن ایمیشن تو دنیا کے نسبت بہت کم ہے. دوسری بات یہ ہے چائنا کا, پہلے بجلی کرو, پھر اپنے ملک کو کنیکٹ کرو آپس میں, کراچی کو اس سے کرو, باقی جگہوں سے کرو, اور اس کے بعد اس نے کہا ہم انڈسٹریل زون بنائیں گے, وہاں پر چائنیز بھی آ جائیں گے, یا جوائنٹ انڈسٹری بھی لگ جائے گی, اور ایسی چیزیں بھی لگ جائیں گی, ایکسپورٹیبل سرپلس بھی ہم کریٹ کریں گے. تو یہ سٹیجز پہ ہوتا ہے, تو اسی حساب سے چل رہے ہیں. اب یہ جو آ رہے ہیں سعودی عربیہ, یہ نیفٹا کا پہلی دفعہ پاکستان میں نیفٹا کریکر کا پلانٹ لگانے کا پیٹرو کیمیکل میں ہے, وچ از اے ویری بیسک ریکوائرمنٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ 2 ہمارے گھر پاور پلانٹ بھکی کے اور حویلی بہادر کے وہ لیتے ہیں, تو وہ 2 LNG RLNG اسٹیشن بھی انویسٹمنٹ کر کے لگا رہے ہیں. انٹرنل ایشوز کی بات ہے جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں اندرونی حالات کی وجہ سے کہ شاید انویسٹمنٹ کا بھی ہم اس طریقے سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ملے جلے تاثرات کا جو ہے وہ اظہار ہو رہا ہے. عابد حسن صاحب اتنے زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہیں, لیکن باقی جو میرے پینلسٹس ہیں وہ یقینی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت کامیاب اور تاریخی دورہ رہا. فیوچر میں اس کے ثمرات ان کو نظر آ رہے ہیں. میں ضمیر اکرم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ جو اعلان ہوا, کل درخواست ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, اسی وقت بیٹھے بیٹھے بڑا پرومپٹ رسپانس آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر تصور کریں, اور پھر آج صبح 2107 جو قیدی ہیں ان کی ریلیز کا آرڈر بھی آ جاتا ہے. آج سے پہلے کبھی کسی نے اس طریقے سے ٹیک اپ کیا اس ایشو کو, یا جو حاجیوں کی امیگریشن کے مسائل ہیں اس کو, یا پھر جواب اتنا تیزی سے آیا کبھی؟ اس لیول پر نہیں, ڈپلومیٹک لیولز پر یہ بات چیت ہم کرتے رہے ہیں. سعودی عربیہ سے ریز یہ کنسرنز رہے ہیں کافی سالوں سے,
لیکن اس کا کوئی ایسا سیٹسفیکٹری سولوشن نہیں نکلتا تھا. تو یہ جو جیسچر کراؤن پرنس نے کیا ہے دس از انپریسیڈنٹڈ, اور جس لیول پر ہے یو ریمبر کہ ہی از آلسو دی انٹیریئر منسٹر, بالکل. تو ایٹ دیٹ لیول اس قسم کی کمٹمنٹ دینا از انپریسیڈنٹڈ. تو آئی تھنک اس کا بہت اچھا افیکٹ ہوگا جو پاکستانیز ہیں وہاں سعودی عربیہ میں. ٹھیک ہے, آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ شمشاد صاحب کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی جو وہاں ہیں یا سعودی عربیہ میں یا دوسرے ممالک میں, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لا ہے اس کو رسپیکٹ کریں, جو لیگل سسٹم ہے اس کو رسپیکٹ کیا جائے. سو یہ ہمارے پر بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم جو دوسرے ممالک ہیں ان کے لاز کو بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, بٹ سر ایک جب آپ یا شمشاد صاحب جیسے لوگ فورن آفس میں تھے, میں آپ سے خیر پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہی تھی, تو فورن آفس کے حالات بہت بہتر ہوا کرتے تھے. ابھی بڑے عرصے سے آپ دیکھ لیں فورن آفس میں جو سفارتکاری کا عالم ہے, یا جس طریقے سے ہر چیز سیاست کی نظر ہو گئی ہے, ایک ڈپلومیٹ بھی, آپ وہ پولیٹیکل پوسٹنگ وغیرہ شروع ہو گئے معاملہ, وہاں پہ بھی چیزیں بہت سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں. ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتکاری کی ہماری ناکامیاں یا نااہلیاں ضرور سامنے آ رہی ہوتی ہیں, اور میں آپ کو ریسنٹ 2-3 ایگزامپلز دے سکتی ہوں, لیکن ہماری گفتگو پھر کہیں اور چلی جائے گی. آپ جی جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. جب تک میں تھا فورن آفس میں, آئی واز اے جونیئر آفیسر کے لیول پر بھی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کبھی بھی نہیں ہوتی تھی. آئی ڈڈ ناٹ ہیو ٹو گو ٹو اینی ون ٹو سے کہ میری پوسٹنگ یہاں کر دیں یا وہاں کر دیں, یا مجھے پروموشن دے دیں یا نہ دیں. کہ وہ ایک سسٹم تھا, وہ چلتا تھا اور اچھی طرح سے چلتا تھا. یہ جب سے ہم نے یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس دیکھا ہے نا کہ ایک نائب قاصد کی بھی پوسٹنگ کرنے کے لیے سفارش آتی ہے, دس از بیڈ. اسی وجہ سے یہ سفارتکاری کا یہ عالم ہے. عابد حسن صاحب, you wanted to respond to what General صاحب said and Shamshad صاحب said? I think maybe I'm coming across as being negative. ایسی بات نہیں ہے. No, you are not. You are just not too optimistic with this. All I'm saying is کہ جس پیس پہ یہ امپلیمنٹیشن ہوگی ایکچوئل it's going to take years. اور کچھ چیزیں ہیں which we shouldn't forget. شمشاد صاحب نے کہا تھا, دیکھیں ہبکو was a Saudi investment. ٹھیک ہے نا, جب میں پاکستان آیا ورلڈ بینک کے ساتھ لیٹ 90s میں, اس وقت ہبکو سیف الرحمان صاحب ہبکو کے چیئرمین علی رضا سعودی از اے ٹرو فرینڈ آف پاکستان, اس کے وارنٹ آف اریسٹ نکالے ہوئے تھے, اور سی او جو ہے پری بیل اریسٹ جیب میں لے کے گھومتا تھا, اور ورلڈ بینک کہ جی آپ اس میں انوالو ہیں ہمیں تو مطلب اس دن علی رضا نے کہا میں نے آج تک پاکستان نہیں آنا, آفٹر دیٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے, اٹ واز ہاربل ایکسپیرینس. اس کے بعد پھر جب وہ اسٹیل مل خریدی تو کوٹ پیچھے پڑ گیا, سعودی تھے نا انویسٹرز. سو آئی تھنک ون آف دی تھنگز وی ہیو ٹو ایشور دیم کہ جی بات سنیں, سیف الرحمان جیسے لوگ یا ہمارے کورٹ سسٹم یہ آپ کے پیچھے نہیں پڑے گا. یو ہیو ٹو ایشور دیم. دیکھیں نا ان کے ساتھ 2 بڑے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں, یہ مسئلے مسائل تو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو کمنگ بیک آئی تھنک دیکھیں اٹس اے گڈ تھنگ. میں یہ نہیں کہہ رہا, آئی تھنک جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے ان رینیویبل دیٹس پرابلی دی بیسٹ انویسٹمنٹ, کیونکہ ہمیں رینیویبلز میں انویسٹمنٹ چاہیے, ناٹ ان فاسل فیول انرجی. بٹ اس حد تک تو یو وڈ اگری نا کہ ایک آپ باہر کی دنیا کے انویسٹر کو تو اٹریکٹ کر رہے ہیں, جو بھی پریشان بیٹھا ہوا ہے فار وٹ ایور ریزنز, وہ دیکھ رہا ہے, وہ انویسٹ نہیں کر رہا. ہمارا اپنا انویسٹر جو ہے وہ بھی کافی سختے میں ہے. بالکل نہیں, آئی تھنک اس کا وہ ناک آن افیکٹ ہوگا. دوسرا جو ایک بڑی امپورٹنٹ ایک لحاظ سے شفٹ ہے سعودی, ابھی تک جو سعودی کی انویسٹمنٹ ہے گلوبلی وہ گرین فیلڈ پروجیکٹس میں بہت کم ہے. وہ انہوں نے سٹی بینک کے شیئر خرید لیے, انہوں نے مائی بینک کے شیئر خرید لیے, انہوں نے سلیکون ویلی میں گوگل کے شیئر خرید لیے. سو دے ہیو انویسٹڈ مے بی several $100 billion ان شیئرز. اس طرح کی گرین فیلڈ پروجیکٹس, بیکاز ان کو پتہ ہے یہ گرین فیلڈ پروجیکٹ ایک شروع کرنا, زمینیں خریدنا, یہ کرنا, ریگولیشن پرمیشنیں لینا, وہ ان کی وہ ایپیٹائٹ نہیں ہے. وہ کہیں جا کے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پہ ہم بلڈنگ خرید لیں. سو اس لحاظ سے اٹس اے گڈ تھنگ, اینڈ ہمیں پوری یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو ایک ٹوٹلی انفرینڈلی ہے ٹاکسک سسٹم ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے شمشاد صاحب, یہ ٹاکسک انوائرمنٹ اور انفرینڈلی انوائرمنٹ انویسٹر کے لیے اپنے بھی اور باہر کے انویسٹر کے لیے بھی
یہ آپ نے جس طرح سے پہلے کہا کہ لیڈرشپ سے بڑا فرق پڑتا ہے, ماضی میں وہ چیزیں نہیں ہوئیں, خود ہم اپنے آپ کو گراتے رہے, ابھی وہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی تجویز کیا ہوگی؟ دیکھیے ابھی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے شاید ذکر کیا تھا کہ فالو اپ کی ضرورت ہوگی, تو پیسہ 20 بلین بہت بڑی رقم انویسٹ ہو رہا ہے پاکستان میں, مگر اس سے پہلے اتنا نہیں, اور فنڈز ہمیں ملا کرتے تھے جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے تھے, اور شاید آپ کو علم نہ ہو, اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ہم ان ملکوں میں سر فہرست ہیں جو کبھی ان فنڈز کو پراپرلی یوٹیلائز کر ہی نہیں پائے, سرنڈر کرتے رہے ہیں, اور اس کی وجہ بنیادی طور پر ہماری بیوروکریٹک سلگشنس ہے, اور وہ پیسے سرنڈر ہوتے تھے. تو اب یہ لوگ آ رہے ہیں, یہ اسی واسطے سپریم کوآرڈینیشن کونسل بنائی گئی ہے جو کہ امپلیمنٹیشن کو گارنٹی کرے گی. تو اس میں آپ کو میرے خیال میں یقیناً ہماری حکومت اب چونکہ قیادت بدلی ہے, ان کے طور طریقے بدل گئے ہیں, ان کی گورننس کا سٹائل بدل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ان کا اثر جو ہے اب وہ بیوروکریسی پر بھی پڑے گا. بیوروکریسی ظاہر ہے کہ پچھلے جتنے 70 سالوں میں جو جس تاریخ, یعنی میں اس کو میں بھی پارٹ رہا ہوں اس کا, اور میں تو تجربہ رکھتا ہوں ان چیزوں کا, کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ حکمرانیت کیسی چلتی ہے. اب چونکہ رول آف لا بیسڈ حکمرانیت ہوگی, گورننس ہوگی, تو چیزیں بہتر ہوں گی, امپلیمنٹیشن بھی امپروو کرے گی. بلکہ عابد صاحب کی اطلاع کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو چائنا کے حوالے سے انہوں نے کچھ تھوڑے سے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے, تو عمران خان نے تو آتے ہی جو چائنا کا دورہ کیا تھا اس میں انفیکٹ ہی پرسویڈڈ دا چائنیز ٹو ری وزٹ دی ہول سی پیک جو کینوس تھا اس کو ری وزٹ کروایا, اس میں 2-3 چیزیں نئی ڈلوائی ہیں, اور یہ اب جتنا ایمفیسس ہے سی پیک میں وہ میوچویلٹی پر ہے. پہلے نان ٹرانسپیرنٹ قسم کی ہینڈلنگ جو ہو رہی تھی اس کی وجہ سے وہ صرف چند پروجیکٹس اور ایک صوبہ یہ ڈومینیٹ کر رہا تھا. اب یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کی ملکیت ہوگا پورا سی پیک. اس میں بلوچستان بھی سٹیک ہولڈر ہے مکمل, سندھ بھی, فرنٹیئر بھی, کے پی کے بھی, پنجاب تو خیر اپنے حصے سے بہت زیادہ لے چکا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارا اس کا دار و مدار امپلیمنٹیشن کا قیادت پر ہوگا. قیادت سے منسلک جتنی بھی ہماری بیوروکریسی ہے ان پر, ان کو البتہ فوری طور پر جو چیزیں کرنی ہیں کہ آغاز کیا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قیادت سے فرق پڑتا ہے, تبدیلی کا پوچھنے والے لوگ, سیکیورٹی, اب دیکھیں کہ تبدیلی کیسے آ رہی ہے, کس طریقے سے ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہے استوار کیے جا رہے ہیں. سیکیورٹی صحیح, دو انسٹیٹیوشنز گورنمنٹ کے دائرے سے باہر ہیں جو اس وقت اوور ڈرائیو میں ہیں, نیب اور کورٹ سسٹم. وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈرا دے گا, انویسٹر بھگا دے گا. تو اس پہ کچھ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. ٹھیک, یہ احتساب, کورٹس, نیب کے چکر میں انویسٹر بھاگ ہی نہ جائے, ڈرتا ہوا آئے نا, یہ کہہ رہے ہیں عابد صاحب. نہیں, وہ آئسولیشن میں نہیں کام کریں گے, وہ بالکل امیون نہیں رہیں گے. جو ماحول بہتر ہو جائے گا ہر ادارہ ٹریک پر آ جائے گا. نیب بھی, کورٹس بھی آلریڈی آپ دیکھ رہی ہیں جوڈیشری نے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, تو جوڈیشری تو بہت آگے بڑھ کے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ کامنٹ جنرل صاحب آپ سے. جی میں عرض کروں گا کہ پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اس کا ایٹماسفیئر اتنا اچھا نہیں ہے, اور جس طرح یہاں ہائی لائٹ کیا گیا زمین خریدنے میں, جعلی فردے بنانے میں, اور بہت مشکلات ہیں بجلی کا کنیکشن لینے میں, کہیں پانی کی تنگی ہے, تو یہ بہت سارے اس قسم کے پرابلمز ہیں. لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کونسل بنی ہے, اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر سے اس میں اچھے آدمی لیتے ہیں, پروجیکٹس کے ہر پروجیکٹ کا ایک اچھا انچارج بناتے ہیں جس کا پروفیشنل ایکسپرٹائز ہو, اور جن چیزوں کو آگے چلائے, اور اس کو عمران خان صاحب خود اوور سی کریں, اور ڈونٹ جسٹ لیو اٹ ٹو نارمل بیوروکریٹک چینلز, تو پھر میرے خیال سے یہ فاسٹ ٹریک پر آ سکتا ہے. تو باقی رہی بات یہ کہ کچھ پروجیکٹس ہوتے ہی ایسے ہیں جو لانگ ٹرم. میرے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے, اور جس طریقے سے ہم کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے سعودی شہزادے سے ان قیدیوں کی بات کی گئی جو سعودی جیلوں میں قید ہیں, اور ان کا جواب جو ہے وہ بھی بڑا زبردست آیا. تو کل سے دیکھ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک شعر جو ہے وہ بہت گردش کر رہا ہے, اور وہ شعر اتنا خوبصورت ہے کہ وہ پروگرام کا میں نے سوچا اختتام بھی اسی پر ہو کہ میرے رہنما میرے محسن
तुम भी कमाल करते हो, बादशाहों की महफिल में मजदूरों की बात करते हो। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आबिद हसन साहब का, ज़मीर अकरम साहब का, शमशाद अहमद खान साहब का और जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब का आज के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।